قانون بنا ہوا گرومنگ کے حوالے سے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی مرد نے خاتون کو گروم کر کے یعنی گفٹ دے کر اس کا مائنڈ بنا دیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات قائم کر لیے اور اگرچہ وہ راضی ہے لیکن اس میں مرد قصور ہے، کیوں؟ دوسرے معنی وہ کہتے ہیں کہ اس نے عورت کو بے وقوف بنایا، یعنی وہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عورت جو ہے نا بے وقوف ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں ناقص لگا، وہ کہتے ہیں بے وقوف ہے، یعنی مان رہے ہیں لیکن دوسرے زمانے میں کہ نہیں جی عورت تو پرائم منسٹر بن سکتی ہے، پریزیڈنٹ بن سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی فرق نہیں ہے تو اس کو بے وقوف کیوں تسلیم کر رہے ہو سزا دینے کے معاملے میں 10 سال کے بعد بھی جا کر کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی قسم کی خیانت ہوئی ہے تو دنیا کا قانون کیا کہتا ہے، کسی بھی دنیا کا قانون وہ کہتے ہیں اس کو طلاق دے دو، لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے، یعنی یہاں پر تنبیہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے طلاق نہ دو، طلاق سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اور دوسرے معنوں میں یہ در حقیقت مرد کے لیے یہ ہے کہ جناب اس کو سزا دو لیکن اپنے گھر میں رکھو، یعنی اس کا نان و نفقہ بھی دو اور ابھی بھی تمہاری عزت ہے۔ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ جہاں پر مرد ہر چیز اس کو دے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جس چیز پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے اگر اس میں جا کر وہ کوتاہی کرتی ہیں تو یہاں پر مرد کو یہ حق پہنچتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ میں سمجھتا ہوں یہ بھی عورت کی فیور میں جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب آپ بتائیے گا اس پہ روشنی ڈالیں۔ نہیں بالکل یہ درست بات کی ہے انہوں نے اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کا جو نزول کا موقع ہے تو یہ نزول کا موقع بھی